اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ حضرات ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان اطہر کاظمی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آج یوم شہادت 10ویں امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس شہادت کے موقع پر تمام مومنین کی جانب سے وقت کے امام حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضور سرور کائنات کی جو حدیث مشہور و معروف حدیث آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کی، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ یقیناً اس حدیث کے ذیل میں دیکھیں تو ان معصومین کی تعلیم کس طریقے سے دنیا کو مکمل طور پر ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرنے کی کوشش تھی، گرچہ دنیا نے ان کی عزت و احترام نہ کرتے ہوئے ان کی تعلیم کو فراموش کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے آتی ہیں۔ آئی ناظرین، اس شہادت کے موقع پر امام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے امام کی تعلیمات، ان کے کردار کو کس طریقے سے مشعل راہ بنایا جائے اور کیسے امام نے تعلیم پہنچائی ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان اور بزرگ عالم دین مولانا سید لیاقت رضا نجفی صاحب، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امام کی تعلیمات کا اگر تذکرہ کریں تو جو امام کے القاب ہیں اور کنیت ہے، کسی شخصیت پر القاب اور کنیت کا اثر کیسے ہوتا ہے، اور امام کو جو جس القاب سے نوازا گیا ہے وہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہمارے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش۔ برادر عزیز، اصل یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام یعنی ائمہ اثنا عشر، جی، جن پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، نائب ہیں۔ بے شک۔ اور رسالت کے بعد امامت ہی وہ عہدہ ہے جس نے رسالت کی حفاظت کی ہے اور رسالت کو اپنے کردار کے ذریعے، قرآنی تعلیمات کو اپنے کردار کے ذریعے پہنچایا ہے۔ بے شک۔ چنانچہ جناب امام علی النقی علیہ السلام جو ہمارے 10ویں امام ہیں، جی، ان کی پوری زندگی قرآنی اور سنت نبوی کے اندر اسوہ حسنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھلی ہوئی ہے۔ بے شک۔ اور اسی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے آپ نے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں عرض کر دوں کہ جیسے باپ کا، والد کا نام تقی تھا، ویسے ہی بیٹے کا نام نقی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ بھی پاکیزگی اور طہارت کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے۔ سب سے بڑی طہارت اور پاکیزگی نفس اور عقل کی ہے۔ ان تمام ائمہ کے پاس خداوند عالم نے شعور و عقل کامل عطا فرما دیا تھا، اور یہ سب خدا کی بارگاہ کے تعلیم یافتہ تھے۔ بے شک۔ وہ اپنی امت سے بھی یہی چاہتے تھے کہ آدمی ایسا کردار، چنانچہ امام علی نقی علیہ السلام کا جملہ موجود ہے تاریخ میں کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا کردار، ایسی صحبت اختیار کرو، ایسا کردار اپناؤ جس میں اچھائیاں ہوں، برائیاں نہ ہوں، واہ واہ، تاکہ تمہاری عزت ہو اور تم دین کی صحیح راہ پر چل سکو۔ چنانچہ جیسے حضرت اسلام نے قرآن مجید پر زیادہ سے زیادہ اصرار فرمایا اور یہ فرمایا کہ انہو احسن الحدیث، بہترین گفتگو انسان کے لیے قرآن مجید ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تعلم القرآن، تم قرآن کو زیادہ سے زیادہ اس کی تعلیم حاصل کرو۔ تو قرآن کی تعلیم حاصل کر لینا یعنی خالی قرآن پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ خود امام علی النقی علیہ السلام کے لیے ہے کہ آپ 3 دن میں قرآن مکمل فرماتے تھے، 30 پارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو کہا مولا آپ 30 پارے 3 دن میں مکمل فرماتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں اس سے جلدی پڑھ سکتا ہوں، مگر میں پڑھتا جاتا ہوں اور ہر آیت پر غور و فکر کرتا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، تیزی سے سبحان غور و فکر بھی کرنا واہ واہ واہ، اور اسے مطالبہ اخذ کرنا اور لوگوں کو سمجھانا کہ قرآن مجید کیا کہنا چاہتا ہے۔ بہت اچھی مثالیں ہیں، اور وقت بہت کم ہوتا ہے ہم لوگوں کے پاس، اس لیے چاہتے ہیں کہ ایسا پیغام لوگوں تک پہنچے کہ جس سے وہ سمجھیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے۔ واہ، مولانا ارشاد فرمایا کہ میں اس پر غور کرتا رہتا ہوں، 3 دن ہوتے ہیں لیکن میں غور کرتا رہتا ہوں۔ قرآن مجید کے مطابق ہے افلا تدبر القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو غور و فکر کو بتایا کہ قرآن مجید پڑھو، غور و فکر کرو۔ متوکل جو بہت ہی ظالم بادشاہ تھا اور دشمن تھا، لیکن اس کے باوجود مجبور تھا کہ امام علیہ السلام سے کچھ پوچھے۔ جی، وہ شخص بیمار ہوا ہے، بہت شدید بیمار ہوا، متوکل یہ عباسی خلفاء میں سے تھا، جی، بہت بیمار ہوا اور شاید کوئی پھوڑا نکل آیا تھا، کیا ہوا تھا، تو اس نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر میں صحت مند ہو جاؤں گا تو میں زر کثیر دوں گا خیرات میں جی، یا خدا کی راہ میں۔ وہ نظر اس کی اب اس کو پورا کرنی تھی، نظر پوری کرنی تھی، تو اس نے کہا کہ اب زر کثیر، تو زر کثیر کیا کہ خزانہ بھی کثیر ہوتا ہے، جی، کیا پورا خزانہ دینا پڑے گا؟ سوال یہ کیا کیا کرنا پڑے گا؟ پریشان ہو گیا۔ تو شاید ابن سکیت، جہاں تک میں بھولا نہیں ہوں، ابن سکیت سے کہا کہ اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس کہ زر کثیر کتنا ہوگا؟ یا کوئی خادم تھا دوسرا جس نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا۔ واہ، کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تم تھوڑے کہا کہ کل لاؤں گا جواب، دوسرے دن جواب دیا۔ دوسرے دن جب پہنچ کے کہا کہ تم ایسا کرو کہ 80 دینار خدا کی راہ میں دے دو۔ واہ، کہا کہ اگر یہ جواب تیرا صحیح ہے تو قرآن سے ثابت کر۔ تو اس نے کہا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، ہم نے تم کو کثیر مقامات پر، نبی ہم نے کثیر مقامات پر، بہت سے مقامات پر ہم نے آپ کی نصرت کی ہے۔ تو کہا جب قرآن مجید میں غور کرو، پڑھو تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ 80 مقامات ہیں۔ واہ 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 واہ، اس سے پوچھا گیا سبحان تجھ کو اللہ، کس نے سکھایا؟ یہ جواب کس نے تجھ کو سکھایا؟ کہا یہ امام علی نقی علیہ السلام نے سکھایا۔ امام نے فرمایا کہ 80 جگہیں ہیں جہاں جن کو کثیر کہا گیا، اس لیے 80 دینار دے، وہ تیری نظر پوری ہو جائے گی۔ یہ عالم تھا۔ اسی طرح یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا قرآن مجید کے ذریعے۔ جی، اس نے کہا کہ قرآن مجید کا، میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، قرآن مجید میں جناب سلیمان کا ذکر ہے، اور جناب سلیمان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ انہی نے آصف ابن برخیہ سے کہا جی، کہ اس کا جواب تم دو، اس سوال ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا، ومن عندہ من علم الکتاب، اس کا جواب دو۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ تو کہا کہ جناب آصف ابن برخیہ۔ تو یحییٰ ابن اقسم نے اعتراض یہ کیا کہ اگر اس سے مراد جناب آصف ابن برخیہ ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ سلیمان کا علم کم تھا، واہ، آصف ابن برقیہ کا اور آصف ابن برخیہ کا زیادہ تھا، جبکہ وہ پیغمبر تھے۔ جبکہ وہ پیغمبر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ علم جناب سلیمان ہی کا دیا ہوا تھا جناب آصف کو، واہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ یہ ثابت کر دیں کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہی پیغمبر کا نائب ہو سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہی پیغمبر کا نائب ہو سکتا ہے۔ تو جناب سلیمان یہ چاہتے تھے کہ لوگ پہچانے کہ علم کس کے پاس ہے، اور میرے بعد میرا وسیع، میرا جانشین کون ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
جزاک اللہ جزاک سرکار. یحییٰ ابن اقسم کی جب سوالات جو تھے کہ کس طریقے سے جناب موسیٰ کو عصا دیا گیا, کیوں دیا گیا, یہ معجزہ ان کو کیوں دیا, یہ معجزہ کیوں دیا گیا, اور جناب عیسیٰ کے حوالے سے جو سوال تھا کہ ان کو یہ معجزہ کیوں دیا گیا کہ مردوں کو زندہ کریں اور مبروس اور کوڑھی کو, مادرزاد اندھے کو وہ شفا دے دیں اور آنکھیں عطا کر دیں, یہ کیوں دیا تو یہ سوال جو ہے ذہن میں آتا ہے, تو جواب اس کے کس طریقے سے؟ اور پیغمبر کو ہمارے یہ معجزہ کیوں دیا گیا, قرآن اور تلوار اور اس کا کیا نام ہے خلق وغیرہ, یہ کیوں دیا گیا اور تلوار کا. اور آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں لوگوں کو جادو پر زیادہ یقین تھا, جی, اور جادو بکثرت تھا, لوگ جادوگروں کے گرویدہ تھے, اور وہ اپنے دین اپنے مذہب کے لحاظ سے گویا خدا سے وہ قریب تھے, اس مذہب سے قریب تھے, اور وہ خاص خدا کے بندے تھے. اس طرح کے خیالات جادو سے متعلق ان لوگوں کے ذہنوں میں تھے. تو اللہ نے اس کے مقابلے میں یہ معجزہ عطا فرمایا عصا کا موسیٰ, جہاں کہ وہ ان کے پاس اگر سانپ وہ بنا سکتے تھے اپنے جادو سے, تو وہ ایسا معجزہ ان کو عطا کیا کہ جس سے وہ سانپ ختم ہو جائیں اور یہ معجزہ باقی رہے ہمیشہ کے لیے. یہ معجزہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے. جی, تو ہمیشہ کے لیے کیسے باقی رہا, اس کی بھی تفصیل ہے, تفصیلات. اس کے بعد کوئی حضرت موسیٰ کے مقابلے پر کوئی جادوگر آ نہیں سکا. اور ید بیضا کا بھی اس لیے دیا گیا تھا کہ ان کے پاس یہ کہیں تھا ہی نہیں, کہ ہاتھ بلند کیا اور میلوں تک روشنی ہو گئی اور راستہ نظر آیا. جی, یہ تمام چیزیں اسی لیے عطا کی گئی تھیں. وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جادو زوروں پر تھا. جی, تو اس جادو کے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے یہ معجزہ دیا گیا. واہ واہ واہ. اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا, اس میں طبابت, ڈاکٹری, جی, اس کو بڑا زبردست مرتبہ حاصل تھا. وہ لوگ اس زمانے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ایسے ایسے مریضوں کو صحتیاب کر سکتے ہیں جو موت کی ہچکیاں لے رہے ہوں. جی, تو ان کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ موت کی ہچکیاں درکنار, وہ مر جائے تو اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے, خدا وہ ہے. تم جس مذہب پر ہو کہ دین یہ جو علاج ہے یہ زندہ کر سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے, لیکن ٹھیک ہے دوا علاج سے آدمی اچھا ہوتا ہے, صحتیاب ہو سکتا ہے, لیکن مردہ زندہ نہیں ہو سکتا دوا علاج سے. وہ خدا کے ہاتھ میں. لہذا وہ معجزہ دیا گیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو. اور جناب سرور کائنات کو قرآن کا معجزہ اس لیے دیا گیا کہ اس زمانے میں عرب یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ بہترین زبان بولنے والا اور جاننے والا کوئی نہیں ہے. لٹریچر پہ مطلب ان کو اپنے آپ فخر تھا. ادب ہمارا ہے ایسا کوئی ادب ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے زبان بھی ایسی اختیار فرمائی کہ جس زبان کا قیامت تک جواب نہیں ہو سکتا, اور اس زبان میں قرآن مجید کو نازل فرما کر دنیا کو چیلنج کیا کہ فاتو بصورت من مثلہ. تو آج تک کوئی قرآن مجید کی ایک صورت کا جواب نہیں لا سکا, چھوٹی صورت کا جواب نہیں لا سکا کوئی بھی. تو یہ معجزہ ان کی اس دعوے کی بنا پر تھا. وہ شجاعت پر فخر کرتے تھے, تو اللہ نے شجاع ایسے پیدا کر دیے کہ جن کا جواب ہی نہیں تھا. علی کی تیغ کے دم سے ہوا ہر مار کا فیصل, احد کا, بدر کا, صفین کا, خندق کا, خیبر کا, تمام شجاعان عرب وہ پست ہو گئے ایک علی کی تلوار کے آگے. اتنا زبردست معجزہ یہ پیغمبر کو دیا گیا. جتنے پیغمبر کو معجزے دیے گئے ہیں وہ جس کسی پیغمبر کو وہ اس زمانے کے لحاظ سے دیے گئے ہیں. اب کیونکہ ہم اگر امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کی روشنی میں دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ائمہ کی بات کرتے ہیں, ان کی تعلیمات کی. علی ابن محمد اور علی ابن ابی طالب کہ ہم تعلیمات کو ایک دوسرے سے مشابہ کریں تو تمام امت مسلمہ نہ صرف بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا روشناس ہونا اور ان سے ایک روشنی لینا تاکہ یہ معاشرہ بہت اچھا ہو جائے. تو کس طریقے سے آپ اس کو بیان کریں گے؟ آپ ان سب کے لیے امام احمد علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں, جی, حضرت علیہ السلام سے لے کے امام زمانہ علیہ السلام تک, تو ہر امام نے زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف اور پیغمبر کے سیرت و کردار کی طرف اور اپنے سے پیشرو ائمہ کے سیرت و کردار کی طرف متوجہ فرمایا ہے.
ایک امام نے دوسرے امام کی تعریف کی ہے, ایک اپنے پہلے امام کی طرف متوجہ کیا ہے. اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام ہوں, اور یہاں اہتمام یہ ہے کہ چاہے الفاظ بدل جائیں لیکن مطلب وہی رہے گا جو پہلے نے کہا ہے. واہ واہ واہ. چاہے الفاظ بدل جائیں. مثلا اگر کسی شخص نے یہ پوچھا ہے کہ آپ فلاں جواب کا سوال دے سکتے ہیں, فلاں سوال کا جواب دے سکتے ہیں, تو حضرت اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی. یہاں ایک تہذیب کو بھی باقی رکھا گیا ہے جی, اور ایک طریقہ جواب کو بھی سامنے رکھا گیا ہے, اور حفظ مراتب کا بھی خیال رکھا گیا ہے. واہ. جب کسی امام نے اس سلسلے میں جواب دیا تو حضرت اسلام جیسے فرمایا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی, وہ لفظ نہیں فرمائی بلکہ اس سے بدلے ہوئے لفظ کہے تاکہ حفظ مراتب رہے. مثلا آپ نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی, مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ میرے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں, تو ارشاد فرمایا سل ما شئت, پوچھ جو تو چاہتا ہے. دیکھیے بات وہی ہے جو مولانا نے کہی علی بن ابی طالب, لیکن ادھر جد کا ایک حزب مراتب ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ دنیا کو پیغام دینا ہے کہ اگر ہمارے ائمہ بھی اگر گفتگو کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اجداد کا پاس بھی رہ جائے. اور کیا سبحان اللہ. جواب دیا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس ماکان و ما یکون کا علم ہے. واہ. اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام آپ سینکڑوں باتیں جو ہیں وہ ایسی سینکڑوں واقعات ہیں کہ بتا دیا کرتے تھے. دلوں کی بات, دماغوں کی بات, ذہنوں کی بات, فکر کی بات فوراً بتا دیتے تھے کہ تو یہ سوچ رہا ہے, تو نے یہ کیا. مثلا ایک شخص نے, کسی نے انجیر بھیجے مولا کی خدمت میں تحفے میں, جی, امام علی نقی علیہ السلام کی, آپ کے پاس لائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو لے کر آیا تھا آپ نے فرمایا تو نے فلاں مقام پر اس میں اتنے انجیر کھائے ہیں. اس جگہ کا نام واہ 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 واہ, جہاں اس نے کہا تو اتنے دیے گئے. خیر وہ شرمندہ ہوا, معافی مانگی اس نے. ہم بات کریں ولادت کے سلسلے سے امام کی, کیونکہ ہمارے نوجوان جو دوست جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام کے ہاں ولادت ہونے کو تو کیا حالات تھے, کس طریقے سے ولادت ہوئی. صرف امام محمد تقی علیہ السلام ہی نہیں بلکہ تمام ائمہ, جی, ہر امام اور ہر معصوم 1,24,000 انبیاء ہوں یا 1,80,000 انبیاء ہوں یا ائمہ معصومین علیہ السلام ہوں, ان کی ولادت عام انسانوں کی طرح ہرگز نہیں ہوتی تھی. واہ. عام انسانوں کی طرح یہ پیدا نہیں ہوتے تھے. اور جب کوئی معصوم پیدا ہوتا تھا وہ تیسرے دن یا اسی دن اسی وقت وہ سجدے میں جاتا تھا. ماؤں نے یہ بیان کیا ان کا. واہ واہ واہ. سجدے میں جاتا تھا, خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا تھا, پیغمبر کی نبوت کا اقرار کرتا تھا, اپنے پیشرو ائمہ کی امامت کا اقرار کرتا تھا, پھر اپنی امامت کا اقرار کرتا تھا. واہ واہ واہ. اس طرح سے ان کی ولادت ہوتی تھی. وہ ایسے پاک اور پاکیزہ تھے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام دنیا میں آ کے امام نہیں بنتا ہے, بے شک, یا دنیا میں آ کے وہ تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے, اس کو وہیں سے علم دے کے بھیجا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس گناہ کی قوتیں اور طاقتیں نہیں ہوتی. گناہ کی قوتیں اور طاقتیں ہوتی ہیں. خداوند عالم کو دونوں طاقتیں برابر دی ہیں, عصمت کی بھی اور گناہ کی بھی. لیکن خوبی یہی ہے کہ گناہ کی طاقت کا کوئی استعمال کرنے کا کبھی ان کے ذہن میں تصور بھی نہیں آیا. نہیں, اگر اب معصوم عصمت کو استعمال کیا. سرکار میں مطلب اسی لیے اکثر معصوم کا جو ڈیفینیشن یا کہا جائے اس کی جو بتایا جاتا ہے, تمام علماء اکرام نے بتایا کہ کس طریقے سے معصوم وہ ہے کہ جو گناہ نہ کرے, بلکہ نہیں, معصوم وہ ہے کہ جس کے تصورات میں بھی گناہ کا شائبہ نہ ہو. یہ معصوم کا مطلب ہے. تو یقیناً آپ پھر اس آیت کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو جب اولو الامر کا تذکرہ آئے گا تو سرکار پھر وہی چیز جو رسول اور خداوند عالم کے حکم کی تعبیر کرتے ہوئے, تو اس پہ ہم ضرور چاہیں گے کہ روشنی آپ کس طریقے سے کہیں گے کہ اولو الامر تمام ائمہ کی بات کریں. ہم اس وقت کیوں گفتگو کر رہے ہیں امام 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی. اولو الامر کو ہم کیسے بتائیں گے کہ جو کردار کی عکاسی حضور سرور کائنات کے ذریعے ہو سکتی ہے, وہی کردار جو ہے اولو الامر یعنی امام بھی پیش کرتا ہے.
اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے جی تو اس سے پتہ چل جائے گا. مثلا ان کی قرآنی تعلیمات، ان کا خود کا ذاتی عمل جی جو کتابوں میں سوانح عمریات میں ان کی لکھا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے بالکل کہ یہ سیرت رسول ہے. صبر کرنا مثلا جی ہیں، جناب سرور کائنات نے ہمیشہ انتہائی خلق، انتہائی محبت، انتہائی انکساری کے ساتھ دین کو پھیلایا ہے، انتہائی انکساری کے ساتھ. بے شک. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تب سے لے کر آپ کے اعلان نبوت تک پورے عرب میں آپ کے کردار کا چرچا تھا. بچپن سے لے کے آپ کی جوانی تک، اس اعلان تک لوگوں کی نظر آپ کے ہر فعل پر تھی، ہر عمل پر تھی، ہر حرکت پر تھی، زبان پر تھی. تو کہیں سے کبھی کوئی خامی نہیں نکال سکا. اتنے خطرناک، اتنے بیہودہ، اتنے نالائق دشمن تھے، جی اس کے باوجود کوئی خامی نہیں نکال سکا ذرہ ذرہ برابر. یہی حال بعین ایسا ہی ائمہ کا تھا کہ وہ ان کے کردار میں کسی نے کوئی خامی نہیں نکالی. واہ. بعد میں جو زمانہ آیا تو لوگوں نے اپنی جہالت کی بنا پر ان کی باتوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس میں بھی انہی نے منہ کی کھائی ہے. بے شک. سمجھے نا، وہ ثابت نہیں کر سکے. اب کوئی شخص اگر اپنی ضد پر اڑا رہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت کو اسی لیے دنیا کے سامنے لانے سے لوگوں نے گریز کیا کہ ویسے چہرے جیسے جناب سرور کائنات دکھانا چاہتے تھے، ان کے علاوہ ہمارے پاس ویسے چہرے نہیں ہیں، لہذا ان چہروں کو چھپا دو، ان پر نقاب ڈال دو. لیکن تاریخ لکھنے والے مجبور ہیں اس بات پر کہ ائمہ طاہرین کا کردار ایسا تھا جی جو پیغمبر کے کردار کے مشابہ ہے. تاریخ میں بھی ثبوت موجود ہیں اور یہ حالات بتا رہے ہیں. آپ سے بتائیں کیا کچھ نہیں ان کے ذہنوں میں تھا، کیا ان کی فکریں تھیں. جناب سرور کائنات نے جب معراج پر تشریف لے گئے ہیں تو جو کچھ وہاں ہوا وہ تو بتا ہی دیا تھا، لیکن جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو جب وہاں سے گزر رہے تھے کچھ قافلے، اس کی خبر آپ نے دی تھی کہ جب معراج پر گیا تو تم فلاں فلاں قافلہ جا رہا تھا، وہاں یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا جب میں معراج پر جا رہا تھا. جب ٹھیک ہے نہیں، یہ تو آپ نے فرمایا تھا. ایسے بہت سی باتیں آپ نے فرمائی جو لوگوں کو حیرت بھی، تعجب ہوا. میں ایک واقعہ بیان کروں. خود امام علی نقی علیہ السلام کے سلسلے میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ بغداد میں ایک بڑا زبردست وہ تھا مجمع کھڑا ہوا. وہیں ایک عیسائی بھی آ کر کھڑا ہو گیا جس کے گلے میں صلیب پڑی ہوئی تھی. وہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا. تو کہا کیوں اتنا بڑا ہجوم ہے؟ کہا ایک شخص کو پھانسی کی سزا کا حکم دیا گیا ہے، پھانسی کی سزا کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو لایا جا رہا ہے. اس کو لوگ دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں. تو جب وہ جوان دور سے دیکھا اس عیسائی نے تو اس کو حیرت ہوئی کہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت اور ایسا جوان امام علیہ السلام سن 214 ہجری میں پیدا ہوئے. جی اور جب ان کے بابا کا، ان کے والد کا، امام محمد تقی علیہ السلام کا جب انتقال ہوا ہے تو اس وقت آپ کی عمر 7 برس کی تھی. اور یہ واقعہ آپ کی جوانی کا ہے. 40 سال کی کل جناب امام علی نقی علیہ السلام کی عمر ہوئی ہے. تو جوانی کا واقعہ ہے کہ جب آپ کو لایا جا رہا تھا پھانسی دینے کے لیے اور اس عیسائی نے مجمع میں دیکھا دور سے تو اس نے کہا کہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا شاندار جوان، اس کو لوگ کیسے پھانسی دیں گے؟ اس کے دل پہ ایک اثر ہوا زبردست. اور جب قریب آیا تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے کوئی عام انسان نہیں لگتا، مجھے تو اس میں حضرت عیسیٰ کے آثار نظر آ رہے ہیں. یہ صورت، یہ شکل، یہ شان، یہ شوکت، یہ عظمت، یہ روب، یہ دبدبہ تو نظر آتا ہے تو کوئی عیسیٰ ہے. اور جب قریب آیا تو اس نے اپنے دل میں یہ دعا کی پالنے والے اس کو پھانسی سے بچا دے. جب قافلہ مولا کا قریب آیا اور آپ جس گھوڑے پر یا جس اونٹ پر آپ سوار کیے گئے تھے، جب وہ قریب آیا اس عیسائی کے تو امام نے جھک کر اس سے کہا کہ خداوند عالم نے تیری دعا کو قبول کر لیا. واہ واہ واہ، جزاک اللہ. یہ تھا علم امامت جو علم رسالت سے ملا ہوا تھا. اور یہ بتا دیا کہ کافر کی بھی دعا خداوند عالم قبول فرماتا ہے مومن کے حق میں، واہ واہ واہ، اور پھر امام کے حق میں. بس اسی بات پر اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ صلی اللہ. بلکہ اکثر موقع ایسے بھی آئے ہیں
کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھنا چاہیے۔ بے شک، یعنی ائمہ وہ ہیں جن کے پاس علم رسالت ہے، سیرت رسالت ہے، سیرت النبی ہے۔ واہ 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 سرکار، اب وہ واقعات، کیونکہ وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے، اور کہ کون سے ایسے حالات تھے، کیونکہ دیکھیے سارے اماموں پر وہ ظلم ہوئے، شہادت کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ دیکھیے بات یہ ہے، قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جن لوگوں سے حسد ہوتا ہے جی، وہ ان کا علم ہے، علم سے حسد ہوتا ہے، اور علم اس مقام پر پہنچاتا ہے آدمی کو جس کے لیے خداوند نے ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے بڑا عالم خدا، بے شک، اللہ اکبر، وہ عالم ہے۔ اس کے بعد عالم ہیں وہ بندے جن کو اللہ نے اپنی رسالت، اپنے دین کے پرچار کے لیے مقرر فرمایا، معین فرمایا۔ اسی طرح ائمہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو علم سے مالا مال ہیں۔ علم وہی کامیاب ہے جو عمل میں لایا جائے، جی، ٹھیک ہے۔ علم و عمل کو ساتھ رکھتے ہوئے ہر فتنے سے ائمہ علیہ السلام نے دین کو بچایا، بے شک، دین کو بچایا۔ اب اس کا حسد تھا کہ یہ تو ان کی سیرت کو دیکھ کر دنیا ہم کو چھوڑ دے گی، حکومت ان کی ہو جائے گی، عوام ان کے ہو جائیں گے، تو ہر ایسے موقع پر ائمہ کو قید کیا گیا اللہ اکبر، تاکہ یہ پبلک کے سامنے نہ آ سکیں، اذیتیں دی گئیں تاکہ یہ ختم ہو جائیں۔ جب دیکھا کہ نہیں، یہ اپنی موت نہیں مر رہے ہیں، ان کا انتقال نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہماری حکومت کے لیے، تو پھر ان لوگوں نے زہر دیا۔ کربلا کے بعد ہر امام کو زہر دیا گیا، اللہ اکبر، کربلا سے پہلے صرف امام حسن اسلام کو، لیکن کربلا کے بعد ہر امام کو زہر دیا گیا، ہر امام کو زہر دیا گیا۔ اور یہ معتمد کے زمان میں ہوا۔ آپ نے کئی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، معتصم، اور معتصم کے بعد واسق، واسق کے بعد متوکل، متوکل کے بعد اور کون ہوتے ہوتے معتمد باللہ، معتمد باللہ نے زہر دیا، اور آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اللہ اکبر، امام ان تمام چیزوں کی پیشین گوئی فرما چکے تھے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ پیشین گوئی کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ جناب سرور کائنات نے اپنے آخری حج کے موقع پر جو احادیث بیان فرمائی ہیں، ان کو اگر شائع کیا جائے تو دنیا کو حیرت ہو جائے گی۔ آج وہ تمام احادیث جناب سرور کائنات کی حرف بحرف دنیا کے سامنے صحیح ثابت ہو رہی ہیں بے شک۔ کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ سرکار، آخر میں چاہیں گے پروگرام کی کہ خاتمے کا وقت آ رہا ہے، تو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس یوم شہادت کے موقع پر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو امت مسلمہ کو یکجہتی کے پیغام کے طور پر اور تمام مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے علم کی فراہمی کے طور پر ایک میسیج کی شکل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین تک میں نے یہی عرض کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ قرآن مجید اور سیرت ائمہ، یہ دو ہی چیزیں جن کا مطالعہ اپنے مدرسوں میں اور اپنی مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جی، قرآن مجید کی کم سے کم جو صفات میں بیان کیا گیا ہے، جو کم سے کم صفت جو بیان کی گئی وہ یہ ہے، کم سے کم جب ایسی ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنی ہوگی۔ میں قرآن مجید پڑھنے کا کم سے کم ثواب، کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی نعمت یہ ہے کہ انسان کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔ جس کی عقل زیادہ ہوگی وہ علم زیادہ حاصل کرے گا، جس کے علم میں عمل شامل ہوگا۔ ایک قوم کو علم و عمل کی ضرورت ہے۔ ہماری مجلسوں میں، ہمارے بیانات میں، ہمارے جوانوں کی محفلوں میں زیادہ سے زیادہ علم کا چرچا ہو، اور ان کو اس کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے پر متوجہ کیا جائے۔ بغیر اخلاق کی تعلیم ان میں زیادہ سے زیادہ ہو، جتنی تعلیم اخلاق کی دی جائے وہ کم ہے۔ اور یہ تعلیم اگر عملی شکل میں سامنے ہو
تو پھر استاد بھی وہی ہوگا اور شاگرد بھی وہی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے یہ اسپیشل پروگرام یوم شہادت 10ویں امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کے موقع پر، اور ہم بے حد شکر گزار ہیں مولانا موصوف کے کہ انہوں نے وقت دیا اور بہت اچھی اچھی باتیں اس نورانی تقریر کے ذریعے آپ تمام ناظرین تک پہنچائیں. دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کیا جائے کہ پروردگارہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم ائمہ معصومین کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور تمام وہ تعلیمات جو انہوں نے ہمیں پہنچائی ہیں ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں، تاکہ دنیا بھی ان تعلیمات پر چل کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرے تاکہ جنت یہیں نظر آنے لگے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے کہ کسی اور پروگرام کے ذریعے آپ سے پھر روبرو ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.